اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقہ جھیل سکیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربانہ دے سکیں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ عشق مجازی جو ہے دنیا کا عشق، اس پر اس کو قیاس کر لیجئے۔ کسی کو، کسی مجنوں کو کسی لیلا سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا، اسی درجے کی مشکلات جھیلے گا، اسی درجے میں ہوتا ہے کہ وہ جو شیریں فات کا قصہ ہے وہ انسان جو ہے اپنی جان کو قربان کر دے گا، اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے۔ جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مصائب جھیلیں گے، جس سے محبت ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کریں۔ ہمارے ہاں کتنے ہیں، آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے، آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیلتے، ورنہ ایک آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے۔ اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ان جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو سب کے سب اولاد کے لیے۔ تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد۔ یہ ذکر جو ہے یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے۔ اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزیں ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی۔ یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے۔ ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمڈ کر دیا گیا ہے۔ ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور ہے۔ ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب۔ ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا۔ استحضار اللہ فی القلب۔ اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے۔ میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں، آپ نے کوئی پرابلم تھا، دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی، تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا، ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ، اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اس میں الفاظ آتے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ مقصود کیا ہے؟ ذکر، استحضار اللہ فی القلب، اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے، اذان کی آواز آئی فوراً اٹھے، وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چل پڑے، وہاں گئے، آپ کھڑے ہوئے نماز میں اور آپ نے سورہ فاتحہ جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، امام قرات کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا یا سنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ جو گرد و غبار آ گیا تھا، یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے، صبح 8 بجے آ گئے، دن کے 1 بجے تک
نہ معلوم کتنے گاہک آئے، کیا کیا گفتگویں ہوئی۔ اب یہ جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا، اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندھری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ لوح جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ رہا ہے چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق مع اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں۔ یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گریں تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے۔ تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے، آپ نے بات سمجھ لی۔ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہیں وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں، نفل، وتر، پھر نفل، سب کر لیے۔ لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں۔ آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو۔ اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے، لہذا میں یہاں حاضر ہوا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے، اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے، کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلیں یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے، جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا ذریعہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک چیز وہ ہے
کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر، قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اہل علم بھی موجود ہیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے، دی ریممبرنس اس قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر ہے۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے، اور اس سے آگے یہ چرینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، اسرتاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت، دعا کے بارے فرمایا گیا ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو بجائے اس کے کس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد لے گی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے۔ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے۔ اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر 2 پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے 4 چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکوع میں آ گئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا
کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر 2 ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچرز ہیں تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ غائب کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر۔ اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں۔ یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، دی فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے۔ تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا۔ سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے۔ شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو گیا، اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں۔ تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے، اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے فحشاء سے اور من سے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں۔ یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی پکے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، لیکن آپ دیکھ تو رہا ہے، اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کا فائدہ کیا اس کا۔ اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے، اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا اس وقت، اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی، اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکتی ہے، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں 2 اشخاص کو دیکھا۔ ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی،
اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا، 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متن شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے، وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت کے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی، جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہی ہمہ آوردہ تست، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی، اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال۔ یہ وجہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اچھا، ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ۔ ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا۔ آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا ہے۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہیں۔ آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے۔ یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے 2 تیر، ایک تیر میں 2 شکار ہوتے ہیں۔ کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ 2 نسبتیں قائم ہو گئیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کس کا شکر؟ اللہ کا۔ اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے۔ تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے۔ پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کار ول دل یار ول، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی
تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی، اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے نا. میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی، میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے ان کا اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا، اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے، اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے. اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا، وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے، لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کی. تو تیسرے نمبر پر، نمبر 1 قرآن، تلاوت قرآن، نمبر 2 اقامت صلاۃ، نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ. وہ جو ذکر حضور نے بتایا، اب نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ حضور کا بتایا ہوا. تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے. اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادریہ سلسلہ ہے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا، یہ ذکر خفی ہے، یہ ذکر جلی ہے، یہ چوتھے نمبر پر لائیے. اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے، اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے. اگر اس کو نمبر 1 پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا، سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا. نمبر 1 پر قرآن، نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر 4 پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں. اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر ظاہر ہوں. بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا، جو ذکر وہ بتائیں. اب آئیے اگلی آیت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو. اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے، جیسے وہاں اکبر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، افعل التفصیل. یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو. ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دست درازی کریں. اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ضمن میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، تو عرب میں 2 طبقے تھے. ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے. دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود. یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے. تو یہ 2 طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا. اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضلالا بعیدہ والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں. لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے
کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو، الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روک کے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے، تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے۔ یہ جو بعض بڑے نیک طبع لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا۔ جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے پہ کیسے چلیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اگر سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی رہے معاشرہ ویسے رہے، تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے، اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا۔ اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے، نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع، وہ اپنے دھندے میں لگا رہے، تم اپنے دھندے میں لگے رہو۔ لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ لوگ عوام کو ورغلائیں گے، آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے، اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا، بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا، ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا، اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ تو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو مشرکین ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں اپنی ضلالت اور گمراہی میں، لیکن یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زبانی کلامی اللہ، رسول، آخرت، کتاب، شریعت، نبوت، وحی، فرشتے، ان سب کو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی، اب تعویل عام پر آئیے، جو اصول ہے تفسیر کا، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوں۔ اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے، ملحدین بھی کریں گے، سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے، جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھیے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا۔ اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دین کا کے لیے محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اگرچہ آپ سے اختلاف ہے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے، تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ ہم نے ایک تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی، ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، وہ بھی اس میدان میں ہے، ان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں۔ جو بھی دین کے میدان میں ہے، جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں، ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے، اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ ہے۔ ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا،
لہذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی، لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو، بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ۔ ایک کا خیال ہے نہیں، قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے، یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں، یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہیں، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے اعتبار رکھ دینا درست نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں تو لازماً آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھا ہے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ احساس بڑا خوفناک ہے، لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے۔ البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق، ناممکن، اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا، کون آئے گا میرے اس راستے پر، کون میرا دست و بازو بنے گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے، ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو۔ تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس کے منہ ہی نہ لگو۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہے، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی، انہوں نے فتوی بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے، ان کا جواب دینا پڑتا ہے، کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو اگرچہ منو عن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل یقیناً اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ، ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق، جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجیے، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمان علوی، تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون، اس میں یہی بات واضح کی۔ ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا، اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں، دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر، دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیر آبادی ہیں، کوئی بدایونی ہے، کوئی فرنگی محلی ہے، کوئی اہل حدیث ہیں، اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، ان کے اپنے رسائل ہیں، وہ انہی کو پڑھیں گے، انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے، ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب اس کا جو ہے اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو، ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو۔ جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، نگاہوں کو کھولیں، کانوں کو کھولیں، صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہے ان کا مشاہدہ کریں، تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے اقامت دین کی جد و جہد میں نہایت اہم ہدایت نمبر 2 ہوئی، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ۔
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہ تیسری آیت جو ہے یہاں سے چھوڑ دیجئے، اب آگے آئیے۔ تیسری ہدایت اب آ رہی ہے سورہ عنکبوت کی، اب یہ آیات ہیں 55 سے اور 60 تک۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 64 بھی پڑھ لیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ پوری جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی، ان کا اہم ترین مضمون ہے ایمان بالآخرہ۔ اصل میں موٹیویشن جو عملاً ملتی ہے انسان کو، اور اس راہ میں قربانی کے لیے جو اس میں آمادگی پیدا ہوتی، اس دنیا کا نقصان گوارا کرنے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایمان بالآخرہ کی بنیاد پر۔ جتنا یقین گہرا ہوگا کہ آخرت حق ہے اور اصل زندگی وہ ہے، اتنا ہی آپ کا ویلیو سٹرکچر جو ہے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا، نفع نہیں چاہتا، بھلائی نہیں چاہتا، بہتری نہیں چاہتا؟ یہ سب خیر، بھلائی، نفع، اسی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ رخ معین ہو رہا ہے۔ اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر، ساری بھلائی دنیا کی بھلائی، سارا نفع دنیا کا نفع، ساری کامیابی دنیا کی کامیابی۔ اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے، دیکھیے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، آخرت ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان مناسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی، یہ فانی زندگی، کوئی نسبت قائم ہوگی؟ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز انفائنائٹ لا محدود اور ایک چیز فائنائٹ۔ 80 برس بھی جی لو گے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا، اور 80 کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج وہ طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی، اتنی ناپائیدار، اتنی فانی، اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں۔ وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، کس کو یقین ہے؟ لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے، اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے، دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑھی ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے، کہ اس سے سارا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا، ایک سینما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، یہ سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے، اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر سمجھ۔ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے، وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکٹر ہے، یہ بھی ایک ایکٹر ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں، وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے، یہ 30 برس کا ایک کھیل ہے۔ 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے، اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا۔ معلوم ہے اس کے درمیان میں کتنی ہے، 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے،
جو آپ کی فعال زندگی ہے، جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا، کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا، کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے، تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ آخرت کا یہ یقین تو ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن دل میں آپ نے چور پیدا کر لیے ہیں کہ فلاں ہستی کے دامن سے بندھے ہوئے ہم تو نکل جائیں گے، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے فلاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے، وہ ہمیں لے جائے گا، یا وہاں کسی کی سفارش کام کر جائے گی، یا وہاں پر ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانندے بڑے چہیتے ہیں، آگ ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بالفرض تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اب یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے میری مکمل تقریر کا، کہ عقیدہ آخرت سے انحراف کی 6 شکلیں ہیں، کہ بظاہر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آخرت کا ماننے والا ہوں، حقیقت میں ماننے والا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کو کسی چیز سے ضرب دے دی ہے، 0 سے ضرب دے دی ہے، تو 0 سے تو جو بڑے سے بڑا عدد ہے ضرب کھائے گا تو 0 ہو جائے گا، تو عقیدہ آخرت کو عقیدہ شفاعت کے ساتھ جوڑ دیا، 0 ہو گیا۔ عقیدہ آخرت کے ساتھ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وہ آخرت تو 0 ہو گئی۔ پھر کیا اس کا فکر رہے گا؟ کیا اس کی آپ کو کوئی فکر دامن گیر ہوگی کہ اس کے لیے کچھ بنانا ہے، کچھ اس کے لیے سامان کرنا ہے، آخرت کے لیے کوئی توشہ آخرت فراہم کرنا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، وہاں تو ہماری ریزرویشن موجود ہے، لہذا کوئی خوف نہیں۔ اب یہ شکل جہاں ہوگی وہ عقیدہ آخرت بالکل معدوم ہو کر رہ جائے، اس کا آپ کے عمل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 6 ہیں اس سے مراحل، جس کو میں اس وقت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹیکل موٹیویشن، ایثار اور قربانی۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہماری تنظیم اسلامی شکاگو کے اہم کارکن ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے یہاں پاکستان، اور میرے ساتھ سفر پر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک آبزرویشن میرے سامنے بیان کی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بجائے اس پر کہ اس پر ان کے چہرے پر بشاشت پیدا ہو، پشمردگی آ جاتی ہے، حالانکہ بشاشت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے یہ بہت صحیح ہے، بہت درست ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم کسی وجہ سے، عام طور پر ہمارے ہاں دین کا کام جو ہو رہا ہے وہ کوئی کمیونٹی ورک کے طور پر ہو رہا ہے، کوئی ایک قومی جد و جہد ہے، جیسے پاکستان کی تحریک تھی، قومی جد و جہد تھی، لیکن ہم نے اس میں نعرہ اسلام کا لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بظاہر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اصل موٹیویشن جو ہے وہ آخرت کی نہیں ہوتی، آخرت کا یقین ان کا جذبہ محرکہ نہیں ہوتا، آخرت پہ جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر، گھاٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھویا گیا تو ان کی زبان سے بات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے راح و ریحان و جنت و نعیم، وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا، میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارا کس لیے؟ کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانیاں، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے
تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اے خباب، جو کچھ تم پر اس وقت گزر رہی ہے تم اپنے رب کی نگاہوں میں ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال، اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے گی، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی، طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں چھڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا یقین۔ تو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ جیسے ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، یہ 30 برس کا ڈرامہ ہے۔ کسی کو ہم نے جھوپڑی میں پیدا کر دیا ہے، کسی کو گولڈن سپون کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، سلور سپون نہیں، گولڈن سپون۔ لیکن یہ کہ یہ بھی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، ذرا سی دیر ہے ادھر آنکھ کھلی، وہ 60 کروڑ تقسیم ہوئے ہوں یا 60 ارب تقسیم ہوئے ہوں، وہ بہرحال جو دنیا سے گیا اس کے لیے تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چاہے کوئی وڈیرے کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی جھوپڑی میں پیدا ہو گیا، یہ اس دنیا کی زندگی ہی کا ہے نا ایک رول۔ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں کسی جھوپڑی کے اندر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے اور کسی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں ان عالی شان محلات کا وارث بنے، جیسا کہ یہاں آ رہا ہے من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے وہ ان کو جھروکے ملیں گے، وہ بالا خانے ملیں گے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، جیسے کہ سورہ صف میں ہم پڑھا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنات عدن میں بڑے پاکیزہ گھرانے ہم نے ان کے لیے تیار کیے۔ جو یہاں جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آخر کیا معین الدین اجمیری نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزارتی؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر چٹائی پر نہیں گزاری؟ وہ واقعہ ایلا جب ہوا تھا، اس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک واقعہ کہ جب 1 مہینے کے لیے حضور نے ازواج مطہرات سے ذرا تعلق اپنا منقطع کر لیا تھا، سورہ احزاب میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ تو حضرت عمر، حضور ایک بالا خانے پر تنہا علیحدہ تھے کیونکہ ازواج سے لا تعلقی کر لی تھی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، نیچے کوئی 6 صحابی بیٹھے ہوئے دروازے پر، ان سے کہا کہ اطلاع دیجئے کہ عمر حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اجازت دے دی، آئے۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے ہیں اس بالا خانے میں تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا، یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ بس تہبند تھا، باقی جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اور آپ ایک چٹائی پر اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کہ آپ کا اکثر آپ کا مشاہدہ ہوگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے۔ حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا میں کیا کیا ساز و سامان، کیا ناز و نعم، کیا ان کے لیے آسائشیں ہیں، اور آپ کے لیے یہ چٹائی ہے، یہ کھری چٹائی، اور اس کی جس کی کہ بدیاں پڑ گئی ہیں آپ کی قبر پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ سب کچھ اپنا دنیا میں لے جائیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائے؟ یہی بات حضور نے ایک مرتبہ فرمائی، مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے۔ وہ درخت اس کا گھر نہیں، اس کا منزل نہیں، اس کا مقام نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے، بس اتنا ہی تعلق مجھے اس دنیا سے ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو، یہ محسوس ہو کہ یہ یہاں کا باسی نہیں ہے، یہ یہاں کی سوچ ہی نہیں رہا، یہاں پھیلنے پھولنے پھلنے کی فکر ہی نہیں کر رہا، یہ کہیں اور اس کا دل ٹکا ہوا ہے، کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کے وجود سے اس کا ظہور نہ ہو رہا ہو
تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ جیسے کہ اس کا حق ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے وجود میں سرایت نہیں کرتا۔ تو یہ آیت نوٹ کیجئے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ البتہ اس میں ایک آیت اور بھی آتی ہے قرآن مجید میں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا جو ہے یہ سوائے دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک حدیث آتی ہے، بظاہر تضاد ہے لیکن اس کو ریزالو کیجئے اور وہ بات اسی مرحلے پر سمجھ لینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اس کا مطلب یہ دنیا کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، پھر تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آخرت کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرو گے تو یہی آخرت کی کھیتی ہے کہ یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے۔ اگر یہاں کچھ بویا نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں جا کر؟ اس اعتبار سے بندہ مومن کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ایک لمحے میں اسے وہ کام کرنا ہے جس کا نتیجہ اس ابدی زندگی میں نکلے گا جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس اعتبار سے ہمارا ہر مومنٹ، ہر لمحہ امر ہے، اس لیے کہ پوٹینشلی نتیجے کے اعتبار سے یہ امر ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس زندگی میں نکلیں گے کہ جس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ اگر دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول گئے یا دنیا تمہارا مطلوب و مقصود بن گئی تو پھر یہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آئیے اوپر والی آیات، اس میں خاص طور پر ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلکہ حکم نہ کہیے ہجرت کا اشارہ کیا جا رہا، رہنمائی دی جا رہی ہے۔ یہ ہجرت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ہجرت حبشہ ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا جو مکی دور ہے اس کا یہ ابتدائی مرحلہ پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 3 سال دعوت دی، جو کہ خفیہ دعوت تو نہیں تھی، کوئی انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہ برملا اعلان کے ساتھ بھی نہیں تھی، فرام پرسن ٹو پرسن، پرسنل کانٹیکٹ سے دعوت بڑھ رہی۔ تیسرے سال میں وہ آیت نازل ہوئی کہ فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو اے محمد جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلی مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنی دعوت پیش کی۔ پہلے 3 سال اور یہ چوتھا سال، اس میں حضور کے خلاف صرف زبانی اقدام ہوا، پاگل کہہ دیا کسی نے، مجنون کہہ دیا کسی نے، کچھ کہہ دیا۔ لیکن چوتھے سال میں آ کر بات شروع ہو گئی فزیکل پرسیکیوشن، ستاؤ انہیں، مارو انہیں، بھوکا رکھو انہیں، گھروں میں بند کر دو انہیں۔ جو نوجوان تھے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا کہ دم نکلنے لگا گھٹن کی وجہ سے۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، مادرزاد برہنہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مادرزاد برہنہ گھر سے نکال دیے گئے۔ کسی کو جیسا کہ میں نے حضرت بلال کا نقشہ کھینچا اس طرح ستایا جا رہا ہے، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ یہ چوتھا سال جو ہے پرسیکیوشن، اور 5ویں سال میں یہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اسی وقت انہیں ایک رہنمائی دی گئی۔ وہ رہنمائی یہ ہے، اس لیے کہ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ رہنمائی اس میں دی جا رہی ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بہت کشادہ ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنے لطیف پیرائے میں بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا، ہجرت کا لفظ یہاں کہیں نہیں آیا، میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری بندگی کرو۔ یہ پس صرف میری بندگی کرو کا مفہوم کیا ہے یہ تو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان ہوگا۔ عقیدہ توحید کے عملی تقاضے پر جب یہیں پر اسی مقام پر مجھے تقریر کرنی ہے، اور اقامت دین کی جد و جہد کیا ہے یہ ساری چیزیں کل آئیں گے۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر سکو
تو تم اس مقام سے، اس ملک سے، اس جگہ سے بندھے ہوئے نہیں ہو، اور میری زمین تنگ نہیں، جہاں بھی تم جا کر جہاں میری بندگی کر سکو، میری اطاعت کر سکو، میرے احکام پر چل سکو، اس ملک کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑو اور چلے جاؤ کسی ایسی جگہ پر، اور یہ ہے کہ میری زمین کشادہ ہے۔ اگر تم زمین سے بندھے نہ رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم پاؤ گے کہ تنگی نہیں۔